معاشی جو مشکلات ہیں اور معاشی جو پریشانی آتی ہیں ان کے جو دین اسلام میں اسباب بیان کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ایک تو مادی اسباب ہیں، یہ کہہ لیں کہ روحانی اسباب یا دینی اسباب جو قرآن اور سنت میں موجود ہیں، کہ یہ ایسی کوتاہیاں جب انسان میں آ جائیں تو پھر انسان معاشی مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ریزن اور سبب ہے وہ اللہ کے ذکر سے اعراض ہے، منہ پھیر لینا ہے۔ جب کوئی انسان یا کوئی خاندان اور قبیلہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ کو یاد ہی نہ کرے، تو پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی معیشت کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا یقیناً اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، گزران تنگ ہو جائے گی۔ ہم معیشت سے مراد صرف مال لیتے ہیں، یا رزق سے مراد ہم صرف مال لیتے ہیں، حالانکہ معیشت یا رزق یہ اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ہمہ جہت نعمتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ایک نعمت تو ہوتی ہے لیکن دوسری چھین جاتی ہیں، ان کی کمزوری میں، ان کی عدم موجودگی میں وہ دوسری نعمت کا بھی انسان لطف نہیں اٹھا پاتا۔ مثال کے طور پر مال تو ہے، ذہنی سکون نہیں، بیمار ہے، اولاد کی طرف سے سکون نہیں، ذہنی طور پہ اپسیٹ اور پریشان ہے، تو وہ معیشت تو تنگ ہو گئی۔ اسی طرح مال ہے لیکن ہر وقت خوف ہے، خوف کا ایک جو ہے نا عذاب اس کے ذہن اور اعصاب پہ مسلط ہے، اس سے بھی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، گزران تنگ ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ ہیں، آزادی سے چلتے پھرتے ہیں، اس طرح کی احتیاطیں یا بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہیں۔ بڑے لوگ ہیں کہ جن کی حرکات و سکنات اور موومنٹس جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہیں، ایک طرح کی زندگی میں وہ تکلیف اور ذہنی ٹارچر محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان بعض دفعہ جب اللہ کے منہ سے منہ پھیر لیتا ہے تو اس کی جو معیشت ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، خود یہ سبب بنتا ہے، نہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار انسان کرتا ہے، نہ اس سے سوال کرتا ہے، بلکہ اس کی سوچ ہی مادی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب وہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا گزران تنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت، یہ بھی ایسے جرائم ہیں کہ جن کے بعض دفعہ بڑے وسیع نقصانات ہوتے ہیں۔ سورہ روم دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد، بگاڑ، تباہی ظاہر ہو گئی لوگوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کی سزا دے، نتیجتاً یہ اللہ کی طرف لوٹائیں، یہ نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دیں، اللہ کی معصیت کو چھوڑ دیں، آخرت کے انکار کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو پکڑتا ہے، ان کو تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، اس سے مانگیں۔ یہ سورۃ الروم کی آیت ہے جی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو جنگ ہے روم اور ایران کے درمیان، بہت بڑی جنگ، اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں روم اور ایران، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا
تو جنگ خود بڑی تباہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے روم اگر ایران سے لڑا تو بہت سے قبیلے ممالک روم کے زیر سایہ تھے، تو جب بڑے کی لڑائی ہو تو چھوٹوں کو نفری دینی پڑتی ہے یا مال دینا پڑتا ہے، کیوں جی؟ پھر دھڑے کی شکست اگر ہو جائے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو جنگ تھی روم اور ایران کے درمیان اس وقت ہوئی، اور اس کا ذکر سورۃ الروم میں ہے۔ اس کے ذکر کے بعد ظاہر ہے بندے قتل ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، معیشت تباہ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، یہ بے سکونی پیدا ہوتی ہے جبکہ بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا جائیں، اور بڑی بڑی جو چھوٹی قومیں ہوتی ہیں ان کے روزگار، ان کے معاملات ڈسٹرب ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے ادھر زیادہ تر ایکسپورٹ کا کام ہے، اگر وہی ممالک ایکسپورٹ کا مال نہیں لیں گے تو ظاہر ہے وہ حالات تو نہیں رہیں گے، لوگوں کو فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ یہاں پر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ رومی عیسائی تھے، ایرانی جو تھے وہ مجوسی آتش پرست تھے، تو اصل رومی بھی اس طرح عیسائیت پر کاربند نہیں تھے۔ تو جب نظام بڑے بڑے قائم ہو اور ظالمانہ ہو پھر انقلاب آتا ہے۔ روم نے گرنا ہی تھا، ایران نے بھی تباہ ہونا تھا، کیوں؟ ان کا جو نظام تھا وہ اسلامی نہیں تھا، وہ ظلم پر مبنی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ جو سسٹم تھے، ظالمانہ جو نظام تھے، ان کا خاتمہ ہونا تھا، تو دو بڑے نظام آپس میں ٹکرائے، اس سے پھر فساد بپا ہوا نا، انسانیت مری، لوگوں کے اوپر خوف طاری ہوا، کاروبار تباہ ہوئے۔ تو یہ سارے حالات اس کو قرآن نے فساد سے تعبیر کیا ہے کہ یہ جو فساد ہوا یہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، شرک کی وجہ سے ہوا، ان کے غلط سسٹم کی وجہ سے ہوا، ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا کہ اس غلط سسٹم نے گرنا تھا، کولیپس کرنا تھا، وہ جو نظام ان کے باطلانہ تھے انہوں نے گرنا ہی گرنا تھا۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ملتی ہیں۔ سورہ سجدہ میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو جو قومیں نافرمان ہوتی ہیں، جن کی معیشت اللہ کی بغاوت پر قائم ہوتی ہے، جن کے یہ سیاسی نظام ظالمانہ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پھر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے کہ چھوڑ دیں، اگر وہ اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بڑا عذاب۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سٹیپ میں یا پہلی دفعہ ہی اس کو پانی میں ڈبو کے غرق نہیں کیا، معجزات دکھائے، فرعون نے دیکھے معجزات، اس کے سامنے اس کے درباری جو جادوگر تھے مسلمان ہوئے۔ تو جادوگروں کا اسلام قبول کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن اس نے پھر اس کا نیا پینتر اپنا بدلا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، تاکہ عوام جو ہے اس کے اوپر اس کا خوف رہے، گرپ رہے۔ اب اپنا خوف، گرپ، ظلم، تسلط یہ ظالم حکمران ختم نہیں ہونے دیتے، ختم ہو جائے تو پھر عوام ان کو کم مانیں گے۔ ایسے ہی یہ جو غلط سسٹم جنہوں نے، جیسے آپ دیکھیں نا بت پرستی ہے، بتوں کے ساتھ انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پہ جادوگر یہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس طرح جب سلطان محمود غزنوی آج باتیں کرنے والے تو کرتے ہیں نا، سومناتھ کا جو مندر تھا، کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں انہوں نے وہ باقاعدہ رکھا ہوا تھا، بت رکھا ہوا تھا جو خلا میں تھا، جس کو کوئی سہارا نہیں تھا۔ اب جو لوگ سائنسی اس فارمولے کو نہیں سمجھتے تھے، جو توہم پرست تھے، ان کو ان لوگوں نے باور کرایا ہوا تھا کہ اس بت میں بڑی طاقتیں ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو یہ جھوٹی طاقتوں سے خوف زدہ کر کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دیوی کو گرایا گیا، اس کا بت یا درخت توڑا گیا، تو خالد بن ولید آئے تو آپ نے فرمایا ابھی کام تمام نہیں ہوا، وہاں پہ ایک چڑیل بھی ہے، اس کو بھی مارنا ہے، جو لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو اس طرح یہ غلط ان کے جو نظریات ایرانیوں اور رومیوں کے تھے، یا آپ فرعون کی سمجھے، فرعون کی مثال عرض کر رہا تھا کہ فرعون جو تھا اس نے دنیا چھوٹے چھوٹے جب عذاب آئے یا اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی گئی، فرعون نے ان کی تعویلیں کر دی تاکہ اس کی گرفت قائم رہے، پھر اس کے بعد بڑا عذاب آئے۔ یہی چیز سورہ توبہ میں بھی ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ منافق لوگ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے؟ تو بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ بھی معیشت کی تنگی کا سبب بنتا ہے، گزران کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں آئے گا جی بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ باغی ہیں لیکن معاشی طور پر خوشحال ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ معیشت کی تنگی اس وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور ایک یہ بھی اصول ہے کہ اللہ مہلت دے دیتے ہیں، مہلت دی ہوئی ہے، دنیا میں فائدہ اٹھا لیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، کیا مراد؟ ترقی کرنا۔ غریب آدمی تھوڑا اس طرح چل پھر سکتا ہے، ترقی کرنا، عروج، خوشحالی، یہ کافروں کی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو لہذا یہ ان کی ترقی دیکھ کے، جس طرح کہ اقبال نے بھی کہا تھا فردوس جو تیرا ہے وہ تو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ سے ایک انداز ہے نا اس کا کلام کرنے، فردوس جنت، فردوس جو تیرا ہے اللہ سے کہتے ہیں وہ تو کسی نے نہیں دیکھا، ظاہری آنکھوں سے تو نہیں نہ دیکھا، وہ اللہ کے نبی نے دیکھا، ہم آدمیوں سے نہیں دیکھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزانہ طور پہ معراج کے موقع پہ دیکھا۔ فرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند، تو یہ فرنگ جو انگریز ہے ان کی ہر بستی ایسے لگتا ہے جیسے جنت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جب مادی دنیا سب کچھ ہوتی ہے تو مطمع نظر وہ نہیں بن جاتا، لیکن وہ آزمائش ہے۔ اللہ قرآن میں واضح کہتے ہیں کہ ان کو یہ آزمائش بنی ہوئی ہے، اور بلکہ سورہ زخرف میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کے ایمان سے بہک جانے کا ڈر نہ ہو تو ہم ان کافروں کو سونے کے محلات دیں، جواہرات دیں، یعنی دنیا کی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ جو ہے وہ بھی انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج جو حالات ہیں پاکستان میں، اکثریت معاشی طور پہ پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ، حکمرانوں کی ساتھ ساتھ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہم صرف ان کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے، ہم اپنے بھی رویوں پہ غور کریں نا، جو انفرادی طور پر ہم بہتری لا سکتے ہیں وہ تو کریں نا، کچھ تو ہے نا سرکاری اجتماعی معاملات ہیں جن میں انسان بے بس ہے، اور تو اور اپنے خاندان میں بڑے پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں بندہ بے بس ہوتا ہے، نہیں چلنے دیتے، اس کی بات ہے کہ نہیں، ہم بڑے اوپر کی باتیں دور کی بات ہے، اپنے خاندانوں میں خاص کر ہم جو مذہبی لوگ ہیں مشکلات نہیں آتی، بڑی دفعہ بڑے ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سطح پر دیکھیں کہ اللہ کے ذکر کو کیا ہم نے قائم کیا ہوا ہے، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کیا ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ اگر نہیں، گناہوں سے نہیں بچ رہے، اللہ کو نہیں یاد کر رہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔
اگر کوتاہی ہے تو اس کے اندر بہتری لے آئیں۔ انسان مکمل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کوتاہیاں آتی ہیں، بہتری آتی ہے، یہ سسٹم چلتا رہتا ہے جب تک زندگی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور سبب ناشکری بھی ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے تب بھی رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی، مطمئن تھی، امن والی تھی، اطمینان والی تھی، ہر طرف سے وافر رزق آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کیا مطلب؟ بھوک، افلاس اور خوف مسلط کر دیا ان کے عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ کوئی بھی بستی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ بعض اہل علم نے قریش مکہ اور مکہ کے لوگ مراد دیے۔ تو آپ عرب کی زندگی کو سامنے رکھیں نا، اور پھر مکہ والوں کا جو طرز بود و باش ہے اس کو دیکھیں تو واقعی وہ بڑے خوشحال تھے۔ پانی کا بڑا مسئلہ تھا انہیں عربوں کو، کبھی ایک جگہ پہ ڈیرا ڈالا، کبھی دوسری، کبھی تیسری، جوہر اور تالاب، وہاں سے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے، خود بھی اس طرح زمین سے پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ لیکن مکہ والوں کے پاس زمزم تھا، اللہ اکبر ہیں، آج بھی زمزم کے مقابلے کا کوئی پانی نہیں، صحت کے لیے خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے، سارے معاملات۔ تو دیکھیں نا، یہ جو ایک عرب جس مشکل سے دو چار تھے، مکہ والے محفوظ تھے۔ پھر چوری چکاری تھی، قبائلی نظام تھا، ڈاکہ زنی تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، طاقتور قبیلہ سرعام ڈاکہ زنی کر لیتا تھا، روک لیتے تھے اپنے علاقوں میں، رستوں میں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مکہ والوں کے لیے لوگ ادب کا اور احترام کا زاویہ رکھتے تھے۔ جب ان کے بارے میں پتہ چلتا تو ان کے جانوروں کو، مال کو نہیں وہ لوٹتے تھے۔ یہ بھی ان کو ساری یہ خوشحالی تھی۔ ان ناشکری انہوں نے یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کو فالو کرنا چاہیے تھا، اتباع کرنی چاہیے تھی۔ یہ بھی الہامی دین کے ماننے والے تھے، قریش مکہ بھی الہامی دین کے ماننے والے تھے۔ باہر والے لوگوں نے تو ایک ایک دو دو چیزیں پرکھی نا، ان کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے تھے، اور قرآن ہے، قرآن نے کوئی بڑے بڑے، جب انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا تو قرآن نے کیا دلیل کہا پیش کرو؟ کہا کہ انہیں یہ کہو کہ میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ تو پھر خوشحالی، ایک اور سبب جو تھا خوشحالی کا وہ یہ تھا کہ جو مکہ والے تھے، لوگ حج کے لیے آتے تو وہاں پہ ٹھہرتے، پھر ظاہر ہے ان کی خدمت بھی لوگ کرتے تھے، پھر ان کے کرائے وغیرہ سارا کچھ خوشحالی تھی۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد کفار مکہ کے لوگ مارے گئے، امن تو گیا نا، کیوں جی؟ وہ امن جو تھا ذہنی طور پہ کہ ان کا جو ایک مذہب دین جس کے یہ پرچار کرنے والے تھے اس کے لیے اب تلوار لٹک رہی تھی، آپ نے اس کو ڈیمیج کرنا تھا نا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر قحط سالی مسلط ہو گئی، خوف مسلط کر دیا اللہ نے۔ تو جب کوئی ناشکری کرے گا اللہ کی نعمتوں کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اس کی معیشت تنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا معیشت کی تنگی کے ساتھ خوف بھی مسلط ہو جائے۔ تو ہمارا لائف سٹائل، بعض جگہ ہماری جو رسمیں ہوتی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات بڑے عجیب و غریب بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ نہیں کہ ناشکری والا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، اور اگر آزمائے
تو وہ اللہ کی آزمائش پہ راضی رہے تو اللہ اس کو برکت دیتے ہیں، اگر گلے شکوے کرے تو پھر اس کی معیشت سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کہے جی منو اللہ نے دیتا کی ہے، مجھے کیا دیا ہے، کتنا سخت جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں دیا گیا جی، تو یہ جملے نہیں بولنے چاہیے، یہ ناشکری والے جملے۔ اپنے سے نچلوں کو دیکھیں، بڑے لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ پریشان کن زندگی گزارتے ہیں، تو ناشکری اور اللہ پر گلے شکوے، اللہ پہ راضی نہ ہونا، جو فیصلہ اللہ نے کیا اس پہ راضی نہ ہو، جس جگہ پہ رکھا ہے اس پہ راضی نہ ہو، یہ تو اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی ہے۔ جو صلاحیتیں اس نے دیں، جیسے اس نے چاہا پیدا کیا، یہ اس کا شکر ہے۔ اگر معاشی مشکلات ہیں تو صحت مند ہوگا، اور بڑی نعمتیں ہوں گی، ایک نعمت کم ہے تو اور کئی نعمتیں اس کو اللہ نے دی ہوں۔ تو بہرحال معیشت کی تنگی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اپنے بارے میں انسان راضی نہ ہو۔ رزق کی ناقدری، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی کھانا کھائے تو پھر برتن کو جو ہے نا وہ صاف کرے، کیا معلوم کہ برتن کے کس حصے میں جو ہے وہ برکت ہے، یعنی کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ہمارے ہاں کلچر یہ بن گیا ہے، کہہ لیں روایت، رسم بن چکی ہے کہ اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، اگر کوئی بات کرے تو کہیں گے یہ تو پرانے ذہن کا بندہ ہے، عجیب و غریب۔ شادی بیاہ پہ ہم اس طرح کے حالات ہی نہیں ہوتے، کتنی چیزیں ضائع کر دیتے، حالانکہ وہی غریب لوگ اتنے ہیں کہ جن کو کھانا بھی نہیں میسر ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کے رزق کی ناقدری ہمیں اپنی ایسے خوشی کے مواقع پہ یہ نوٹ کرنا چاہیے، جو وہاں پہ مدعوین ہو وہ بھی یہ ذہن رکھے کہ جو ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، بلا ضرورت اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ہماری علماء کی ذمہ داری ہے نا، یہ چیزیں ہم ڈسکشن کریں، یہی نہیں کہ سارے اختلافی مسائل ہی مولوی بتائیں۔ تو بہرحال ان مواقع پہ زیادہ رزق کی ناقدری ہوتی ہے، باقی تو چلو جب انسان اپنی ذات کے حوالے سے ہے یا کچھ بھی ہے اس وقت وہ حالات نہیں پیدا ہوتے۔ تو اسی طرح جھوٹ بولنا، اس سے بھی معیشت تنگ ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بول کے انسان چیز تو بیچ لیتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بندے جنہوں نے کوئی آپس میں سودا ڈن کیا ہے، فائنل کیا ہے، ان کو اس وقت تلک اختیار ہے جب تلک وہ وہاں پہ موجود ہیں کہ وہ اس کو کینسل کر سکتے ہیں، اس ٹریڈ کو، اس بیع کو وہ کینسل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایک اٹھ کے چلا گیا تو پھر وہ فائنل ہو گیا، اب کینسلیشن کا کوئی نہیں۔ ہاں اگر وہ خود ڈن کر لیتے ہیں جی آپ چیک کروا لیں، دیکھ لیں، وہ الگ بات ہے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ وہ خود اپنی چیز کی نوعیت سے شرط طے کر لیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر سچ بولتے ہیں اور حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کی بیع میں برکت دے دی جاتی ہے۔ سب یہ پنکھا وہ والا بھی چلا دیں، یہ والا مہربانی۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں، حقیقت کو چھپائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی بیع ختم ہو جاتی ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے اپنے معاملات میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو پھر کہتا ہے بیماریاں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح کاروبار کے دوران جھوٹی قسمیں، موضوع یہ چل رہا ہے کہ معیشت اور گزران تنگ کیسے ہوتی ہیں، ان کے اسباب جو ہم بنتے ہیں، ہم خود جن کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ ایک تو ہے نا بین الاقوامی معاملات ہیں، قومی سطح پر، ملکی سطح پر معاملات ہیں، وہ الگ ہیں، انڈیویجول اور انفرادی۔
مادی کے علاوہ، یعنی اسلام نے جن کو، قرآن اور سنت نے جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے اپنی چیز کو بیچنا۔ آپ نے فرمایا کہ قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن ممحقۃ للبرکہ، برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے نا، اس میں جو پھلنا پھولنا ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ برکت یہی ہے نا، الخیر الالہی، اللہ کی طرف سے کوئی خیر بھلائی اس چیز میں، اس مال میں، وہ جو تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر سچی قسمیں کھا کر بھی چیز کو بیچ رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھائے گا وہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا لین دین کے معاملات میں قسموں سے اجتناب کریں، سچائی پر مبنی جو ہے نا وہ معاملات کریں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک میں کوئی برانڈ بنتا ہے نہ پوری دنیا میں وہ سیل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جو چیز انہوں نے لکھی ہے باہر، جو اس کے اجزاء لکھے ہیں، انگریڈینٹس، اس میں وہی موجود ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ حالات ہے۔ آج بھی جو سچائی کا دامن پکڑے ہوئے ہیں ان کے کاروبار اور معاملات صحیح چل رہے ہیں، آزمائشیں ہیں لیکن سچائی میں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب ماپ تول میں کمی کرنا۔ ماپ تول میں کمی کرے گا تو 3 قسم کی سزائیں ہیں۔ ایک تو قحط، دوسرا شدت المعنا، یعنی زندگی سخت ہو جائے گی، مشکل، اجیرن، لطف نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں لوگ ذہنی طور پہ زیادہ تر پریشان ہیں، جن کا گزران چل بھی رہا ہے ان میں بھی خوف ہے کہ حالات اتنے خطرناک ہیں، کیسے سروائیو کریں۔ اللہ نہ کرے کوئی آزمائش نہ آ جائے، کچھ ایسے نہ ہو جائے۔ وہ جو چہروں پہ خوشحالی، ذہنی طور پہ خوشحالی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری مصنوعی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور تیسری چیز ماپ تول میں کمی، وجور السلطان علیہ، بادشاہ کا ظلم، پالیسیاں ایسی بنا دیں جو ظالمانہ ہو، معاملات ایسے کر دیں جو ظلم پر مبنی ہو، سروائیول ہی باقی نہ رہے۔ انگریز دور میں جب یہ پاکستان نہیں بنا تو مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے نا مفلوق الحال کرنے کے لیے پالیسیاں ایسی بنا دی تھی۔ کاروباری ہے تو ٹیکسز لگا دیے، زمیندار ہے تو زمین پہ ٹیکس لگا دیے، اور اگر کوئی چیزوں کا کو پیدا کرنے، مینوفیکچرر ہے، بنانے والا ہے، اس کو اتنی مہنگا میٹیریل دیا کہ وہاں سے انگلینڈ سے یہاں پہ چیز سستی اس کو لوگوں کو ملتی تھی اس کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے ایک بندے کی خود لاگت جتنی آئی ہے اس نے کچھ نفع رکھ کے اس سے بیچنی ہے نا، تو ایک نے اس سے سستی، کئی گنا سستی بیچ دی، اس کی لاگت کم ہے، تو وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گا مارکیٹ میں؟ ظاہر ہے وہ فلاپ ہو جائے گا جو مہنگی چیز بیچ رہا ہے۔ تو بہرحال وجور السلطان علیہ، بادشاہ کا ظلم، اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس قوم کو جو ماپ تول میں کمی کرتی ہے، ماپ تول پرفیکٹ ہو۔ اور دیکھیں سورہ مطففین میں تو اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی سورت کا بڑے خطرناک انداز میں کیا۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ماپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن ان کو دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں۔ قوم شعیب پر عذاب بھی اسی لیے آیا تھا کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو ماپ تول میں کمی کرنے والے برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند اسباب جن کی وجہ سے معیشت تنگ ہوتی ہے، گزران تنگ ہوتا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ بھی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم الا مونع القطرۃ من السماء، جب کوئی زکوٰۃ کو روک لیتا ہے اس قوم پر جس قوم میں ایسے لوگ ہوں یا ان کا نظریہ ہی بن جائے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہے جی، کیپٹلسٹک جو سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام، ان میں زکوٰۃ کا تصور نہیں ہے۔ زکوٰۃ سودی نظام کے بالکل پیرلل ہے، اپوزٹ ہے اس کے۔
وہ رات ہے، یہ دن ہے۔ زکوٰۃ دن ہے، سودی نظام رات ہے۔ تو زکوٰۃ جب کوئی قوم نہیں ادا کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں بارش بھی نہیں برستی، اور اگر دوسری مخلوقات نہ ہوں کہ چرند پرند کیڑے مکوڑے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ بارش ہی نہ برسائے۔ کیوں؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے دل میں رحم ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کو دے گا؟ اس بیمار کو جس کا گھر نہیں چل رہا۔ زکوٰۃ اس کو دے گا، کسی بیوہ کو دے گا، کسی یتیم بچے کو زکوٰۃ میں سے ادا کرے گا، کوئی مریض جو علاج نہیں کروا سکتا اس کو دے دے گا، کوئی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ہو سکتا ہے پڑھ کے وہ سٹینڈ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ تو ایک فلاحی کام ہے نا، معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی اس کا مطلب ہے وہ معاشرہ ظالم ہے۔ جو معاشرہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس میں رحم نہیں۔ انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے نا جو قابل رحم ہے، جو قابل ترس ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ غضبناک ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اس میں ہیلے بہانے نہ کرے، جس طرح لوگ کہ جی سونا ہے تو سال سے پہلے بیوی بندے کو دے دے، بندہ اپنی بیوی کو دے دے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ شریعت سکھا رہے ہیں؟ پھر مذاق ہی بننا ہے نا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ بڑی معذرت سے بات سخت میں نے کی ہے۔ اسی طرح کرامات کے حوالے سے بڑی بڑی عجیب و غریب کرامتیں سنائی جاتی ہیں۔ بھائی غیر مسلموں کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے، کرامت کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کرامتیں جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح تو بہرحال زکوٰۃ کے ادائیگی میں ہیلے بہانے یہ جائز نہیں ہے۔ کامن سینس سے بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے دل ہی نہیں مطمئن ہوتا کہ جی بیوی کے پاس سونا ہے 8 تولے، سال گزرنے سے پہلے بندے کو کہ تیری ملکیت ہے زکوٰۃ نہ دے، بندے کے پاس ہے بیوی کو دے دے، آپس میں ایسے تو بات نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو اسلام کا کیا، یہ اسلام کی یہ تشریح ہے۔ تو بہرحال یہ جائز نہیں ہیلے بہانے، تھوڑے تھوڑے کر کے زکوٰۃ دے لے، پہلے دینی شروع کر دے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کر۔ اللہ کو بھی پتہ ہے حالت کیسی ہے، بندے کی حالت کیسی، تو اس کا جذبہ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ نہیں اکٹھی ادا کر سکتا، مہنگائی ہے، پہلے شروع کر دے تھوڑی تھوڑی، بعد میں کر لے، اس طرح تقسیم کر لے، قسطوں میں ادا کر۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بھی معیشت تنگ ہوتی ہے، مال ناپاک ہوتا ہے، وہ غریبوں ان لاچاروں کا حق ہے جو مانگ نہیں سکتے، تو ایسے بندے پہ اللہ کا بڑا غضب نازل ہوتا ہے۔ سودی نظام اس نے کولیپس ہی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جائیداد کے حوالے سے بھی ہے، زمین بیچ کے زمین ہی لے، کوشش کرے، اس کو دوسرے معاملات میں نہ لگائے۔ اس ضمن میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، ایک حدیث ہے، اس سے بھی بچے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رزق لے لیتے ہیں، تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس میں پھر وہ برکت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری ضرورتیں بھی پوری کروں گا اور تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حرص لالچ طمع ہی نہیں ختم ہوتی، بے سکونی، مال ہے، مال کی طمع لالچ اور حرص نے بے سکون کیا ہوا ہے۔ جب بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں تو پھر آج جو ہمارا لائف سٹائل ہے، باوجود آتی ہیں مشکلات پریشانیاں، لیکن پھر بھی آج جو ہمیں نعمتیں حاصل ہیں وہ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی، عام آدمی کے پاس بھی بڑی سہولتیں۔ تو بہرحال حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرا فقر دور کر دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اور غنا مانت قلبی سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ کے دیے پہ راضی ہے۔
اور پھر فرمایا اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری حاجتیں بھی پوری نہیں ہوں گی، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں مسلمان جو ہے نا، جہاں ہمیں عظمتیں بڑی حاصل ہیں وہاں ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں، جس کو عظمت ملتی ہے ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ امت سب سے افضل امت ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اس کی بندگی کرے، لوگوں کو اس کی بندگی کی دعوت دے۔ اگر خود بھی باغی ہے، سیکولرزم پھیلا رہا ہے، اوروں کو بھی عید الاضحیٰ آئے گی تب سیکولرزم ہے، زکوٰۃ ہے تب اس کے اوپر اعتراضات کر دیں گے، صدقات و خیرات پر کریں گے، کبھی فلاں چیزوں پہ اعتراضات کریں گے۔ اگر قرآن اور سنت کے ساتھ سوچ، عقل اور دماغ کی آبیاری ہو پھر اعتراض نہیں کرے گا۔ جب ایسی چیزیں جو اسلام سے دور ہیں وہ اپنائے گا تو پھر اعتراضات کرے گا۔ اسی طرح معیشت کی تنگی کے اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے، خود ہی بندہ بد دعائیں دے اپنے خلاف، یہ بھی نہ کرے، اپنے آپ کو بد دعائیں نہ دے، اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دے، اپنے کاروبار مال کو بد دعائیں نہ دے۔ کیا معلوم جب بد دعا دے وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ اسی طرح یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بیان کی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو معیشت کی تنگی کا سبب بنتی ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں۔ ان میں اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، گناہوں کو کثرت سے کرنا، اللہ کی ناشکری کرنا، اپنے بارے میں اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا، اللہ کے رزق کی ناقدری کرنا، سود کو عام کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، اپنے خلاف بد دعائیں کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا اور اندھا ہو جانا، یہ وہ خامیاں ہیں جو انسان کی معیشت کو تنگ کر دیتی ہیں، جو اس کی گزران کو تنگ کر دیتی ہیں۔ آج معاشی مشکلات بہت ہیں، اس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، تو اس حوالے سے یہ خامیاں جن سے ہم بچیں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ وافر رزق دیتے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، مہنگائی ہوئی تو لوگوں نے باتیں کی تو اس نے کہا وہ اللہ جب مہنگائی نہیں تھی جو اس وقت دیتا تھا اب بھی اس نے دینا ہے۔ حالات تو بڑے دیگر گوں ہیں، ہم کہیں جی بس فلاں ذمہ دار ہے، من حیث القوم ہم سب ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت بد دعائیں گلے شکوے نہ کریں، اللہ سے فراخی بھی مانگیں، اللہ سے بہتری بھی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا تمام معاملات میں حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ ہر قسم کے فتنے سے، مہنگائی کا فتنہ ہے، اسی طرح بے چینی یا بد امنی کے فتنے ہیں، دوسرے مادی فتنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ایمان کی نعمت سے مالا مال رکھے، اور ہم سب کا اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معاشی